تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جفا کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے ریویو کی۔ مجھے یہ ایپیسوڈ پرسنلی اچھی لگی، اس سینس میں اچھی لگی کہ مجھے سحر کی ایکٹنگ کافی اچھی لگی جفا، کیونکہ وہ اس سے پہلے میں کہے جا رہی تھی بھائی کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے اور اوور ہو بھی رہی تھی، تو اس دفعہ جو اس نے سیریس قسم کا جو کیریکٹر پلے کیا ہے، اور اس کا جو ایک سین ہوتا ہے جس میں وہ عثمان مختار بیسکلی کنسرن ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکی خوش بھی ہے شادی سے یا نہیں، تو وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ تم جو ہے نا تم کال کرو اور میری بات کرواؤ اس سے۔ تو وہ جو سین ہوتا ہے نا جس میں وہ بات کرتی ہے عثمان مختار سے، جس طریقے سے وہ بات کرتی ہے سیریسلی، اور وہ بیسکلی اس میں وہ یہی بتاتی ہے کہ نہیں میں مطمئن ہوں، اور حالانکہ اس میں تھوڑی سیڈنس ہوتی ہے جو وہ فیل کر لیتا ہے، وہ اس کو سینس کر لیتا ہے۔ یہ والا جو پارٹ تھا وہ کافی مجھے اچھا لگا، اس نے اچھے سے پلے کیا۔ اس کے علاوہ جب وہ برائڈ بنتی ہے اور جب بیسکلی وہ جس طرح اس سے بات کرتی ہے، ڈاکٹر زارا اپنی کزن سے جس طرح بات کرتی ہے، تو اس سے جب کہتی ہے کہ تم جو ہے آپ جو ہے نا مجھے اگر آج وہ اس سے نہیں ملائیں گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، اور میری نا میرے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلتی ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا مطلب اس میں وہ نہ چلے، صحیح نہ ہو، صحیح نہ رہے، آپ خوش نہ رہیں۔ بہت عجیب سا بیچاری ہوتی ہے، لائک اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، مطلب ماشاء اللہ اس کے کپڑے اتنے زبردست لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ عجیب سی ہو جاتی ہے، کیونکہ نا ایون ایک آدھ دن پہلے مطلب پہلے دکھایا ہوتا ہے کہ نا اس کا کوئی پیشنٹ جو ڈاکٹر زارا کو کانٹیکٹ کوئی کال کرتا ہے آدھی رات کو، اور کرتی ہے بندی، اور وہ اپنے یعنی کہ کچھ اپنا کنسرن میڈیکل ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو یہ نا اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم یہ کیا مطلب فون پہ بات کرنے پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، بہت عجیب طریقے سے غصہ کرتا ہے حسن اس کا ہسبینڈ، تو وہ تھوڑی عجیب ہو جاتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنی بری طرح مجھے ڈانٹیں گے، تو کہتا ہے وہ میں نا آدھا سو رہا تھا، تو کہتی ہے ہاں مجھے بھی لگا کہ آپ سو رہے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس ساری بات کے بعد مطلب وہ جو بدعا دیتی ہے نا وہ سحر اس کو، تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یار بدعا دے رہی ہے اور ویسے ہی مطلب جس طرح سے اس نے ڈانٹا ہوتا ہے، تو آئی تھنک یہ شاید یہ ڈاٹس ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، میں کنیکٹ کر رہی ہوں، لیکن شاید وہ بھی ڈیپ ڈاؤن آہستہ سے فیل کرے کہ یہ دیکھو اس نے وہ یہ شاید سوچے کہ اس نے بدعا دی ہے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، شاید اب وہ یہ سوچے آگے چل کر، تو یہ چیز ہے۔ اور وہ نا حسن کو یعنی کہ محب مرزا کو بتا بھی دیتی ہے، کیونکہ وہ اس سے کہتا ہے شادی کے فنکشن میں کہتا ہے کہ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ پتہ مجھے اس نے دیبو نے بدعا دی ہے، تو کہتا ہے ارے یہ کچھ نہیں ہوتا، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کچھ نہیں میٹر کرتا، لیکن مجھے اس کا اچھا لگا کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، لائک اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، اس کو اندازہ ہوگا کہ دیبو کا ہی کوئی مسئلہ ہے، لیکن دیبو کی یہ فرمائش کرنا ڈاکٹر زارا سے کہ بھائی مجھ سے ملواؤ، اور وہ جس طریقے سے اس کو ملواتی ہے وہ بڑا عجیب سین ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، مہمانوں میں معیز آ بھی جاتا ہے، ابا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ابا ڈانٹتے ہیں ہلکے سے جا کے، ان کی جو بیگم نادیہ افغان وہ ان سے کہتی ہے کہ تم تماشا نہیں کریٹ کرنا، اس کے اور کالج فرینڈز آئے ہیں تو وہ سمجھو کالج کی فرینڈ کے طور پہ ہی آیا ہے، تو وہ اس کو پھر بھی سلائٹلی نا جا کے ایک ڈوز دے کر آتے ہیں کہ بیٹا یہاں سے نکل لو تم ورنہ خیر نہیں ہے تمہاری، تو لیکن وہ پھر خیر اندر ملاقات کرنے جاتا ہے، اور وہاں جا کے ان کو وہ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے پہلے میں مر جاؤں گا، تو وہ کہتی ہے میں بھی مر جاؤں گی، اور وہ جو نیند کی گولیاں ہیں وہ اس کو بھی مل جاتی، اس کو دے دیتا ہے، وہ پتہ نہیں خود کیا کرتا ہے، تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیتی ہے کہ مطلب کھانے کا ارادہ ان کا، یہ سین ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اچھا اس کی وہ بہن بہت کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے عثمان مختار کی، یہ جو دکھایا ہوتا ہے نا تیاری ہو رہی ہے، تیاری کر رہے ہیں اس طرح، حالانکہ ابا نے بڑی کڑی نگرانی رکھی ہوئی ہوتی ہے دیبو پر، کہ پہلے نادیہ فون کو چھوڑا ہوا تھا کہ تم دیکھنا اس پہ نظر رکھنا، پھر زارا آتی ہے، اور وہ جو کون ہے دادی نانی جو ہیں وہ نظر رکھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر بھی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ ملنے آ جاتا ہے اس طرح سے، خیر پھر رخصتی ہوتی ہے، اور وہ جب گھر جاتی ہے رخصت ہو کے ان کے عثمان مختار کے گھر جاتی ہے، تو
وہ آنے ہی والا ہوتا ہے کمرے میں، اتنے میں یہ نیند کی گولیاں کھا لیتی ہیں اور وہاں پہ ہی اس کے جیسے ہی انٹر ہوتا ہے وہ گر جاتی ہیں. تو یہ اینڈ ہوتا ہے اس پر. تو اس دفعہ کی قسط میں جو بیسکلی یہی سارا کچھ ہوا. اور لیکن ہاں ذرا ایک میچورٹی نظر آئی مجھے نا دیبو کے ڈائلاگس میں، جس طرح وہ بات کر رہی ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے رخصتی کے وقت اپنے ابا سے کہتی ہے سوری ڈیڈی، وہ سوری کرتی ہے ان سے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ رخصتی کے ٹائم مجھ سے معافی کی کس خوشی کی میں معافی مانگ رہی ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. اور اچھا وہ تھوڑا سا سین نا وہ اس کا بھی ہوتا ہے حسن، جب یہ حسن ان کی دادی اور یہ زارا جب بات چیت کر رہے تھے تو اس میں کچھ ذکر آتا ہے کہ میرے پتہ نہیں اب کچھ اس طرح وہ شاید کہتے ہیں کہ ابا پہ گیا ہے بالکل. اور کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس میں کچھ ذکر آتا ہے کہ ابا نے دوسری شادی نہیں کی، اور حالانکہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی. یہ ٹاپک نکلتا ہے اور پھر یہ ٹاپک دادی پتہ نہیں عجیب ہو جاتی ہیں ہمیشہ جب بھی ان کی ابا کا یا اماں کا ٹاپک نکلتا ہے وہ عجیب سے ہو جاتی ہے. وہ اس ٹاپک کو فوراً جھٹ 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 کہتی ہے بس اب اس پہ مزید ڈسکشن نہیں، چلو 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 تم لوگ شادی میں جاؤ. تو یہ سین ہوتا ہے. اچھی لگ رہی ہوتی ہے واقعی ڈاکٹر سارا، اور دیبو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے برائڈ بن کے. بٹ وہ ظاہر ہے اس کا تو وہ دکھایا کہ وہ سیڈ ہے اور دکھی ہو رہی ہے. تو اچھی قسط تھی، مزہ آیا دیکھ کر. اور وہ بہت اداس ہوتا، موئز کافی سیڈ دکھایا ہوتا اسے. تو یہ تھی اس دفعہ جفا کی قسط. اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے عثمان مختار بیچارہ مطلب رخصت ہو کر آئی ہے دلہن گھر پہ اور وہ بے ہوش ہو جا رہی ہے اس کے سامنے ہو گئی ہے. تو پہلے دن ہی ہسپتال کا چکر لگنے والا ہے. اور دیکھیں آگے مزید کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے معاملہ سیٹ ہوتا ہے، کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اور وہ جو اگر آپ او ایس ٹی کے لائنز پہ غور کریں تو یار تیری عشق میں وفا بھی ہے جفا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جس میں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے. تو اگر آپ حسن اور زارا کی ریلیشن کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے. آئی تھنک عثمان مختار اور دیبو کی اس میں بھی یہی کچھ نہ کچھ مسئلہ آئے گا. وفا بھی ہوگی دیبو کی طرف سے اور کبھی کبھی جفا بھی ہوگی شاید اس وجہ سے یہ او ایس ٹی اس طرح ہے. تو اچھا تھا پلے. اور مزہ آتا ہے مجھے جفا دیکھنے میں، مزہ آتا ہے. ایک قسط ہوتی ہے نا اچھا لگتا ہے، آپ ویٹ کرتے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا اس میں. لیکن وہ مجھے نا عثمان مختار کے مجھے وہ تھوڑا بولایا ایسا لگتا ہے اس میں. ایسا لگتا ہے اس کو نا بڑی، کیونکہ ایج ڈفرینس دکھایا ہے دیبو کے مقابلے میں بڑا ہے. مجھے لگتا ہے اس کو بڑا بنانے کے چکر میں وہ نا عجیب سا کچھ بیہیو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ تیار ہو کے جو ہے نا اپنے کمرے میں ایک سین دکھاتا ہے نا کہ دیبو ایک طرف تیار ہو رہی ہے ایک طرف یہ تیار ہو رہا ہے، تو وہ ہوتا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ بڑی اچھی فیل آتی ہے اس کے بارے اس کو دیکھ کر. تو یہ سارا سین ہے. اور آئی ہوپ، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں پتہ نہیں کوئی پوائنٹ مس نہ ہو گیا، کیونکہ ایک آدھ ڈرامے میں کیا ہوا کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں مس ہو گئی. میں نے کہا ارے یہ ڈائلاگ مجھ سے کیسے مس ہو گیا. تو اگر کچھ مس ہو جائے تو آئی ایم سو سوری. اور انجوائے کیجیے گا، یہ ایپیسوڈ دیکھیے گا ضرور، اچھی تھی، مزہ آئے گا آپ کو. تو مزہ کیا آئے گا لیکن اچھی تھی بس. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.